السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے اور اولیاء اللہ کے کرم سے، صدقے سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کلمے کا علم حاصل کریں گے، اس کلمے کی تصدیق کریں گے اپنے اندر اور اس پر انشاءاللہ ٹکے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سیکھ رہے ہیں ہم توحید سیریز میں کہ لا سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ساری مخلوق کی الوہیت پن کو، حاجت روائی پن کو نکال دینا ہے، ہمارے اندر سے نفی کرنا ہے ہمیں، اور الہ سے اس بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا اس بات کرنا ہے، ہاں کرنا ہے ہمیں۔ تو ہم لاسٹ توحید سیریز لیکچر میں عالم ارواح کے مخلوق کو سمجھ رہے تھے کہ عالم ارواح میں 3 مخلوق ہے: عشق، روح، خیال۔ اولیاء اللہ اس کا ٹکاؤ بتاتے ہیں، حقیقت میں تو ہوتی ہے لیکن مشاہدے میں نہیں ہوتی، حقیقت میں تو ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے محبت کی حقیقت کو سمجھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے کہ دل کی نظر سے متوجہ ہونا، نظر رکھنا، کہ کیا نظر رکھنا کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے اور محبوب ہمیشہ راضی رہے۔ جو ہم جس کے لیے رکھ رہے ہیں تو ہم اس کو معبود بنا لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں تو مبارک کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت توحید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم محبت توحید ہے، اور ان کے خاطر محبت جس کسی سے ہے وہ بھی توحید ہے۔ اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ ایمان مکمل ہوگا تبھی جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت آئے گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق کی ابتدا محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ عشق ہوگا اتنا زیادہ ایمان ہوگا ہمارے، اور جتنا کم ایمان ہوگا، جتنا کم عشق ہوگا ہمارا اتنا کم ایمان ہوگا ہمارے لیے۔ تو آج ہم خیال کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ جو عالم ارواح کی مخلوق ہے خیال، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ خیال بھی مخلوق ہے اور اس سے بھی ہم معبود بنا رہے ہیں۔ جو لوگ خیال سے معبود بنا لیتے ہیں، جیسا کہ اب MBA کریں، اس کے بعد ہمیں یہ نوکری کو اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں نوکری پال رہی ہے۔ یہ جو بنا لیتے ہیں خیالی معبود بنا لیے، تو اس کا بھی ہمیں انکار کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جو ذہن میں، جو خیال میں ہم خواہشوں کو معبود بنا لیے ہیں، اپنی جو سوچ میں جو خیالی پلاؤ جو پکا لیتے ہیں کہ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، آگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کو معبود بنا لیے ہم، شرک کر رہے ہیں ہم، تو شرک گناہ ہے۔ قرآن سے سمجھتے ہیں، دیکھیں سورہ جافیہ آیت 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اس شخص کو دیکھا تم نے جس نے اپنی خواہش کو خیال سے معبود بنا لیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں اللہ اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیے۔ اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے وہ خواہشوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، خواہشوں کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیے، گمراہ کر دیے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر
آگے فرماتے ہیں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے اللہ کا گمراہ کرنے کے بعد کون ہے کہ اس کو ہدایت دیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کے بعد اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اس بندے کے، اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے. خواہشوں کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں دکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے گمراہ کرنے کے بعد کوئی ہے اس کو ہدایت دے؟ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا جو گمراہ ہو جاتا ہے. اور کہہ رہے ہمیں کیا تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو گمراہ ہو گئے اس سے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہمیں کہہ رہے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے اس سے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق نہ اسے اللہ تعالیٰ کی نزدیک نہیں کر سکتی. دیکھیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہدایت آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، ہدایت آ چکی ہے ہمارے پاس، ہمیں ہدایت موجود ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، ان کی رسالت ہمیں موجود ہے، وہ ہدایت ہے. تو جو بندہ ہدایت نہیں لے رہا ہے وہ خود پر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کفر کر کے شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. نہ وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے، بس اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے شرک کر کے، وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے. تو دیکھیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے پہچان حاصل کریں گے، ان کے نزدیک ہوں گے. صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہے تاکہ ہم علم دین حاصل کر سکیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم خیال سے شرک کر رہے ہیں اس کا ہمیں ہمیشہ کے لیے پرماننٹ انکار کرنا ہے، اپنے اندر سے نکال دینا ہے وہ خیال، کیونکہ ہم اس کلمے کا علم حاصل کر رہے ہیں. کیا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. دیکھیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے، سو رہا تھا. وہ شخص اپنا منہ کھلا رکھ کر سو رہا تھا. اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں سے گزر رہا تھا اس کے قریب سے. اب وہ شخص جو سو رہا تھا اس کے اوپر ایک سانپ کا بچہ آ گیا، چڑھ گیا اس کے اوپر. وہ سانپ چڑھ گیا، اس شخص کے منہ کھلا تھا اس کا، تو وہ سانپ سمجھا کہ اس کا بل ہے، تو وہ سانپ اس شخص کے اندر منہ کے اندر چلا گیا. تو جو گھڑ سوار اس کے نزدیک سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ وہ سانپ جو تھا نا اس کے اندر چلے جا رہا ہے. تو جلدی گھڑ سوار دوڑ کر آ کے اس سانپ کو پکڑنے گیا. لیکن وہ سانپ جب تک اندر چلا گیا اور اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلا، اتنا وہ گہری نیند میں سو رہا تھا. وہ گھڑ سوار کے پاس جو گھڑ سوار تھا اس کے پاس چاقو تھی، تلوار تھی، ہنٹر بھی تھا. تو گھڑ سوار نے اپنے ہنٹر کو نکالا اور اس شخص کو مارنا شروع کر دیا. وہ شخص پریشان ہو گیا، نیند میں سے ہیبت سے اٹھ گیا، پریشان ہو کر یہ سوچنے لگا کہ وہ مجھے کیوں مارا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں تو سو رہا تھا. اس شخص نے اس گھڑ سوار سے پوچھا میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ گھڑ سوار نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں بولا. اس گھڑ سوار نے بس مارتے ہی جا رہا تھا. وہ شخص بھاگ رہا تھا ادھر ادھر، رو رہا تھا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، پلا رہا تھا، پوچھ رہا تھا میرا قصور کیا ہے، لیکن وہ گھڑ سوار جو تھا نا جواب ہی نہیں دے رہا تھا، بس مارتے ہی جا رہا تھا. وہ گھڑ سوار مارتے اس شخص کو ایک جھاڑ کے پاس لایا، روک دیا. اس جھاڑ کے پاس خراب پھل تھے، مطلب سڑے ہوئے گلے ہوئے پھل تھے. پھر اس گھڑ سوار نے اس شخص سے کہا یہ پھل کھاؤ، مطلب وہ فروٹس کھاؤ. اس شخص نے کہا گھڑ سوار نہیں کھاؤں گا مطلب. پھر اس گھڑ سوار نے مارا اس شخص کو، میں نے بولا نا کھاؤ. تو اس شخص نے کھانا شروع کیا، وہ سڑے ہوئے گلے ہوئے پھل کھانا شروع کرے. اس گھڑ سوار نے پھر مارا، کھاؤ بولا. مارتے جا رہا ہے وہ گھڑ سوار، اس شخص کو کھلاتے جا رہا ہے، مارتے جا رہا ہے، کھلاتے جا رہا ہے، پتے کھلا رہا ہے، خراب پھل کھلا رہا ہے، پھر مارتے جا رہا ہے وہ شخص کو، گھڑ سوار. پھر
شام ہونے کو آ گئی، شام ہونے کو قریب آ گئی. اس شخص نے پھر پوچھا گھڑ سوار سے کہ میرا قصور کیا ہے؟ تیرے پاس تلوار ہے، مطلب کہ آپ کے پاس جو تلوار ہے نا، مجھے ایک ہی اس میں ختم کر دو. مجھے آپ بار بار مارے، میرے کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے پاس تلوار ہے، ایک ہی اس میں ختم کر دو. گھڑ سوار اس شخص کو پھر مار رہا تھا، خراب پھل کھلا رہا تھا، پتے کھلا رہا تھا. شام ہونے کو آ گئی، مار رہا تھا. پھر شام ہونے کے ٹائم پہ، شام ہونے کے قریب اس شخص کو خی ہو گئی. جو شخص نے خراب پھل کھائے، مطلب جو خراب فروٹس کھائے تھے، وہ سارے نکل گئے خی کے ذریعے تھے، اور اس کے ساتھ سانپ بھی نکل گیا. جیسے سانپ کا بچہ نکلا، وہ گھڑ سوار مارنا چھوڑ دیا. اس شخص نے دیکھا سانپ کا بچہ نکلا اس کے اندر سے، وہ شخص پریشان ہو گیا. پھر گھڑ سوار کو جب سے برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ شخص گالیاں دے رہا تھا، کڑوی باتیں بول رہا تھا، وہ بولنا روک دیا. اس گھڑ سوار کا ہاتھ لے کر اس شخص نے چوما اور بولا آپ میرے کو معاف کر دو. اس گھڑ سوار کا اس شخص نے شکریہ ادا کیا. آپ میرے لیے فرشتے بن کر آئے ہیں، آپ نے میرے اندر سانپ چلے گیا، میرے کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے میرے اندر سے وہ سانپ کو نکالا. اب دیکھیں ذری اس میں وہ شخص نہ پلٹ گیا. اس گھڑ سوار کو برا بھلا کر رہا تھا، اب وہ اس کی تعریف کر رہا تھا. کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہمیں فرما رہے ہیں اس حکایت کو بیان کر کے کہ جو سو رہا تھا بندہ وہ غفلت ہے، جو اللہ سے دوری ہے، اور اپنا قلب دور ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی نظر جو اللہ تعالیٰ پہ ہے نا، وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ہماری نظر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ہماری نظر نہیں ہے. یہ جو غفلت ہے وہ سونا ہے. اور وہ جو منہ کھلا رکھ کر سو رہا تھا وہ شخص، وہ ہمارا دل ہے. اور وہ سانپ نہیں ہے، وہ شیطان کا ہتھیار ہے. کفر، شرک، نفاق ہے، وسوسے ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا ہے. وہ وسوسے ہمارے اندر گھس گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم غفلت میں ہیں، ہم دل کھول کر سو گئے ہیں. اور جو گھڑ سوار ہے وہ صالحین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. تو صالحین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر نفاق چلا گیا ہے، شرک چلا گیا ہے، تو وہ نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں معمول دے رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کرا رہے ہیں، ہفتے میں بلا رہے ہیں. لیکن کیا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے. تکلیف جو ہو رہی ہے نا، وہ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا مطلب کہ ہمیشہ جانا ہر ہفتے کو، کیا ہمارے خواہشاں نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے گھر والے نہیں ہیں، یہ اس کو تکلیفیں ہو رہی ہیں. تو وہ تکلیفیں کیا ہے؟ کوڑے کی مار ہے. صالحین مار کے وہ جو کفر ہے، شرک، مطلب کہ سانپ کو نکال رہے ہیں. اور جس دن وہ سانپ نکل جائے گا تو وہ دعا دے گا، تعریف کرے گا، اچھی باتیں بولے گا. پھر جب نہیں نکلے گا تو یہ سانپ تو اس کو تکلیف ہوتے رہے گی، چلاتے رہے گا. اور جب بندے کے دیکھے گا کہ اس کے اندر سے کفر نکل رہا ہے، شرک نکل رہا ہے، نفاق نکل رہا ہے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اس کے دل میں تبدیلی آ جائے گی. تو وہ صالحین کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا، صالحین کا شکریہ ادا کرے گا. جو ہمیں معمول دیا گیا ہے 250 ٹائم استغفار، 100 ٹائمز کلمہ شریف ہر نماز کے بعد، 500 ٹائم درود شریف، پھر 11 ٹائمز ذکر فاسن پاس، تو اس کی پابندی کرنا ہے ہمیں. اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. ایسا علم مستظر رہنا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ایسا فٹ سے جواب دے دیں. اور جو ہے نا، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں نا، اس کو ہم لکھ لینا ہے اور اسے یاد کرتے جانا ہے، تاکہ ہمارا علم اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم کہیں بھی کسی کا بھی جواب دے سکیں، مطلب کہ بیان کر سکیں. اور جو بیان کرنے کو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم یاد رکھ سکیں، ہم عمل کر سکیں. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی سوال آتا تو آپ امیڈیٹ جواب دیتے، فٹ سے جواب دے دیتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ ادھر ادھر دیکھ کر نہیں بولتے. آپ کا علم اتنا مستظر تھا، کسی بھی فقہ کا جواب دے دیتے. آپ 4 فقہوں پر فتوے دیتے تھے، آپ اتنا آپ کا علم مستظر تھا. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
یہ حدیث کو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں اپنے خطبے کی کتاب میں آپ نقل فرماتے ہیں، جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ شخص نقصان میں ہے، اور آگے فرماتے ہیں جس کا کل آج سے بہتر گزرا وہ محروم ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، جس کے 2 دن ایک طرح گزرے، مطلب کہ روز اٹھا، منہ دھو رہا، نہا رہا، کھا لے رہا، پی لے رہا، جا رہا، اللہ کی عبادت نہیں، ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی ویسی گزرا، کل بھی ویسی گزرا، خالی کام اس میں، تو وہ شخص نقصان میں ہے۔ اور فرماتے ہیں جس کا کل آج سے بہتر گزرا، مطلب کہ یسٹرڈے ذکر میں گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گیا، تو وہ بندہ محروم ہے۔ لیکن کل کیا کرا انہیں، نماز نہیں پڑھا، عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بندہ محروم ہے۔ جس کا کل آج سے بہتر گزرا وہ بندہ محروم ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے قلب کی، دن میں کئی بار بدلتے رہتی ہے، اور منافق، آپ فرماتے ہیں منافق ہزاروں سال ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا، اس کی دل کی کیفیت بدلتے رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو اس کی دل کی کیفیت بدلتے رہتی ہے کئی بار میں، دن میں۔ اور منافق جو ہوتا ہے نا، اس کو ہزاروں سال اس کی ایک ہی کیفیت رہتی، بدلتا ہی نہیں، وہی رہتی ہے، ایک ہی جیسی۔ تو ہم جو اس کو خیال میں معبود بنا لیے ہم نے، اسے نکالنا ہے ہمیں۔ ہم کلمے کا علم حاصل کر رہے، ہمیں ہر مخلوق کا انکار کرنا ہے، پورے اپنے اندر سے ساری مخلوق کو نکال دینا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر لا سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر لا سکیں، ان کلمے کا علم حاصل کر کے اس کلمے کی تصدیق کر سکیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، دنیا آخرت خبر میں کامیاب ہوں گے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ مال رکھتا ہے، مال کو ضائع نہیں کرتا، مومن خیانت کرتا ہے، خیانت یعنی جتنا خرچہ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تحت۔ مومن جو ہوتا ہے نا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مال رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کا حصہ بھی رکھتا ہے، جتنا خرچہ کرنا ہے اتنا خرچہ کرتا ہے، مطلب کہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، جتنا خرچہ فضول خرچی نہیں کرتا ہے، اور رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، جتنا خرچہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت کرتا ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں، خیانت کرتا ہے، وہ مال رکھتا ہے لیکن وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کا، پھر عز و انکساری، ذلت فقیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جب اس کو ضرورت ہوتی نا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے عز و انکساری کے ساتھ، ذلت فقیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے پہلے، پھر کہتا ہے تو غنی ہے میں فقیر ہوں، رو رو کر مانگتا ہے وہ، پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں بھی عطا کرتے تو اللہ تعالیٰ سے وہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو تو آج محسن بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، اور پھر کل کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، آج تو فرما بردار بنتا ہے، کل نافرمان بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے کیا فرمایا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مومن ہوتا ہے نا، جب اس کو ضرورت پڑتی تو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، رو کر عز و انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے، لیکن عطا کر دیے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اگر نہیں عطا بھی کرتے اللہ تعالیٰ تو وہ ناراض نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جو خالی مسلمان ہیں نام کے، جو محسن بنتے ایک دن کے، مخلص بنتے ہیں، وہ کل کافر ہو جائے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو عطا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ کل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن اللہ تعالیٰ کا عطا کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہے، اور نہیں کرنے پر ناراض نہیں ہوتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ پھر جو تصدیق
جو کلمے کی تصدیق کر لیتا ہے اس کو دیکھ کر محسن ہو جاتا ہے، پھر عمل کر کے متقی بن جاتا ہے بندہ. تو وہ بندہ جو ہے نا متقی کامیاب ہو جاتا ہے، قرآن سے ہدایت پاتا ہے. پھر وہی بندہ نا خبر میں، دنیا میں، خبر میں، آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے.